السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وعلی جمیع من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، دینی اور اسلامی بھائیوں، ایک بہت ہی عمدہ سیریز چل رہی ہے اور بہت ہی بڑے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے متعلق۔ اس سے پہلے 2 قسط پیش کی جا چکی ہے، آج یہ تیسری نشست ہے۔ اس سے پہلے ہم نے یہ تذکرہ کیا تھا کہ کس طرح سے اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ کو اور اسماعیل کو خانہ کعبہ کے پاس چھوڑا، اور کس طرح جدا ہوئے، اور کس طرح سے ان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، آب زمزم کا چشمہ کس طرح سے پھوٹا۔ یہ ساری تفصیلات اس سے پہلے والے درس میں بیان کی گئی تھیں۔ یہاں تک بیان ہوا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کی شادی جرہم قبیلے میں ہو گئی، اور شادی کے بعد ان کی امی جان کا ایسے وقت میں انتقال ہو گیا کہ ابو جان ابراہیم علیہ السلام موجود نہیں تھے۔ یعنی ہاجرہ علیہ السلام کا جب انتقال ہوتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے، اور نہ ہی آج کی طرح سے موبائل وغیرہ کا زمانہ تھا کہ ان کو اطلاع کر دیں اور وہ آ جائیں۔ ایک لمبے زمانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام جب گھر واپس آئے، یا اسماعیل علیہ السلام کے پاس جب واپس آئے، تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بجائے ان کی بیوی موجود ہے۔ اس اعتبار سے آج کے درس کا موضوع ہوگا ابراہیم علیہ السلام کی 2 بہوؤں کا حال۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک بعد دیگرے 2 بہویں ہوئیں، اور دونوں کے حالات کیا تھے، ان سے بہت سبق ملتا ہے اور بہت ساری نصیحت کی باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اس وقت ہاجرہ کے پاس موجود نہ تھے، آخری دیدار بھی نصیب نہ ہوا، کچھ وصیت بھی نہ کر سکی کہ ہمارے شوہر کے بارے میں ایسی وہ وصیت کرتی ہوں کہ شوہر کو اسماعیل کے بارے میں بتا دیں۔ ایک مدت کے بعد ابراہیم علیہ السلام مکہ میں خود اپنے چھوڑے ہوئے خاندان کو دیکھنے کے لیے آئے۔ اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں ہاجرہ موجود نہیں تھی، صرف بہو موجود تھی۔ ہاجرہ کا انتقال ہو گیا تھا، اسماعیل علیہ السلام کہیں روزی کی تلاش میں باہر گئے ہوئے تھے۔ جب گھر میں صرف بہو کو دیکھا جو اسماعیل علیہ السلام کی بیوی تھی، بہو سے اپنی بیوی ہاجرہ کے بارے میں نہیں پوچھا کہ بہو تم اکیلی رہتی ہو، تمہاری ساس کہاں گئی، اسماعیل کی ماں کہاں ہے، یہ سب کچھ بھی نہیں پوچھا۔ جب اکیلا دیکھا تو ان سے پوچھتے ہیں اسماعیل کہاں چلے گئے؟ کیا پوچھتے ہیں؟ اسماعیل کدھر چلے گئے؟ اور اس وقت اسماعیل علیہ السلام کہیں روزی کی تلاش میں باہر گئے ہوئے تھے۔ پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہیں؟ تو بہو نے جواب دیا کہ اسماعیل رزق کی تلاش میں باہر گئے ہوئے ہیں۔ بہو سے پھر دوسرا سوال کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیے نیک اور اچھی بہو کا فرق۔ بہو سے دوسرا سوال کیا معاش وغیرہ کی حالت کیا ہے؟ تو ناشکری بہو نے جواب دیا حالت اچھی نہیں ہے، حالت اچھی
نہیں ہے، بڑی تنگی سے گزر ہو رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بہت زیادہ اس ناشکری بہو سے گفتگو نہیں کی، گفتگو کا سلسلہ طویل نہیں ہوا اور کوئی بات نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس بہو سے کہا کہ جب تمہارا شوہر اسماعیل گھر واپس آ جائے تو اس سے میرا سلام کہہ دینا، اور یہ بھی کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ وہ بدل ڈالیں۔ جب اسماعیل علیہ السلام واپس تشریف لائے تو جیسے انہوں نے کچھ انسیت محسوس کی، اسماعیل علیہ السلام جب گھر میں موجود آئے، واپس گھر میں تشریف لائے روزی روٹی تلاش کر کے، تو انہوں نے محسوس کیا کہ شاید ابھی گھر میں کوئی آیا ہوا تھا مہمان۔ پوچھا کیا کوئی صاحب یہاں آئے ہوئے تھے؟ ان کی ناشکری بیوی نے کہا کہ ہاں، ایک بوڑھا سوڑھا آدمی آیا ہوا تھا، اس شکل کا ایک بوڑھا شخص آیا ہوا تھا اور آپ کے بارے میں سوالات کر رہا تھا، آپ کے بارے میں جو ہے پوچھ رہا تھا۔ پھر میں نے بتایا کہ آپ باہر گئے ہوئے ہیں۔ پھر اس نے پوچھ لیا تمہاری گزر اوقات کا کیا حال ہے؟ تو میں نے کہا کہ میری گزر اوقات بہت ہی زیادہ تنگ ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ کیا انہوں نے تمہیں کچھ وصیت بھی کی تھی؟ کیا انہوں نے تمہیں کچھ وصیت بھی کی تھی؟ ان کی بیوی نے کہا کہ ہاں، انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ اسماعیل کو میری طرف سے سلام کہہ دینا اور یہ بھی کہہ دینا کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالیں۔ اللہ اکبر! چوکھٹ بدلنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ابھی اس کی وضاحت کی جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ کہا کہ کہہ دینا اسماعیل سے کہ اپنی جو ہے دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالیں، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وہ بزرگ میرے والد محترم تھے، تم نے احترام نہ کیا، وہ مجھے یہ حکم دے گئے ہیں کہ میں تمہیں جدا کر دوں اور تم کو طلاق دے دوں، اب تم اپنے گھر جا سکتی ہو۔ اس سے ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی عذر معقول ہے، شرعی عذر کی بنا پر بہو کے اندر بہت خرابی ہے، بہت زیادہ اس کے اندر بد اخلاقی پائی جاتی ہے، یا وہ جو ہے بہت زیادہ گنہگار ہے، تو ایسی صورت میں اگر والدین اس کو چھوڑنے کا حکم دیں تو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر کوئی خامی، کوئی خرابی نہ ہو، ضد اور ہر دھرمی کی وجہ سے اس کو چھوڑنے کے لیے کہا جائے تو اس کو چھوڑنا ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا کے کہنے پر بیوی کو طلاق دے دیا۔ آج لوگ سوچتے ہیں ایک کو طلاق دیں گے تو دوسری بیوی کیسے ملے گی؟ اسماعیل علیہ السلام نے ابا کے کہنے پر پہلی بیوی کو طلاق دے دیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے پیار بھی کرتے رہے ہوں، پھر بھی اپنے باپ کے حکم پر پہلی بیوی کو طلاق دے دیا اور بنی جرہم کی ایک دوسری عورت سے نکاح کر لیا۔ اسماعیل علیہ السلام کا کیا کہنا؟ ان کو تو سارے لوگ چاہتے تھے، سارے لوگ ان سے محبت کرتے تھے۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام نے ابا کے کہنے پر پہلی بیوی کو طلاق دے دیا اور بنی جرہم کی ایک دوسری عورت سے نکاح کر لیا۔ جب تک اللہ کو منظور رہا ابراہیم علیہ السلام ان کے یہاں نہیں آئے، پھر کچھ دنوں کے بعد تشریف لائے۔ غور کیجئے، ایک بہو کو دیکھا، ناشکری نکلی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ اس ناشکری بہو کو گھر سے نکال دو، کیونکہ یہ ناشکری ہے، ناشکری بہو گھر میں رہے گی تو گھر کی ساری برکت چوپٹ ہو جائے گی، گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو تمہیں مزید نعمتوں سے نوازتا رہوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اسی طرح سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بندے بن کر کے ایمان کے ساتھ زندگی گزارو۔ اللہ اکبر۔ اس طرح سے اسماعیل علیہ السلام کی دوسری شادی ہو گئی بنی جرہم کے جو ہے خاندان سے، بنی جرہم کی دوسری عورت سے شادی کر لیا۔ اس مرتبہ بھی ابراہیم علیہ السلام جب آئے
تو اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے، اس پر ان کی دوسری بیوی اور نیک بہو موجود تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہنچتے ہی اپنی دوسری بہو سے سوال کیا، پوچھا اسماعیل کہاں گئے ہیں؟ جواب میں کہا ہمارے لیے روزی تلاش کرنے کے لیے گئے ہیں۔ کتنا پیارا جملہ کہا، یہ شکر گزار بیوی کا طریقہ ہوتا ہے، ہمارے لیے، اپنے لیے نہیں۔ آج اگر کوئی کمانے جاتا ہے تو بولتے ہیں اپنے ابا کے لیے اماں کے لیے کمانے جا رہے ہیں، ہمارے لیے تھوڑی کمانے جا رہے ہیں۔ لیکن جو نیک بہو ہے وہ کیا بول رہی ہے؟ ہمارے لیے روزی تلاش کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تم لوگوں کا حال کیسا ہے؟ تو شکر گزار بہو نے کہا، بہت ساری نعمتیں گھر میں نہیں تھیں، دیکھیے وہی گھر ہے، ابھی میں بتاؤں گا۔ شکر گزار بہو نے کہا حال چال تو بہت ہی اچھا ہے، ہمارا حال بہت عمدہ ہے، بڑی کشادگی ہے۔ اس بہو نے کہا حال بہت خراب ہے، بڑی تنگی سے گزر ہو رہا ہے۔ وہی گھر ہے، وہی شوہر ہے، وہی ماحول ہے، لیکن یہاں دوسری شکر گزار بہو کیا کہہ رہی ہے؟ ہمارا حال بہت اچھا ہے، بڑی جو ہے خوشحالی سے ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی بیان کی بہو نے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، جو بھی مل رہا ہے اللہ کا شکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تم لوگ کیا کھاتے ہو؟ دیکھیے بہو اچھی تھی، بات کرنے کا طریقہ اچھا تھا تو بات بڑھتی چلی گئی۔ پہلی بہو ناشکری تھی تو بات ہی وہی بند ہو گئی۔ جب کہا اچھا کھانا نہیں ملتا ہے، بہت مشکل سے گزر ہوتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے بات کرنا پسند ہی نہیں کیا، ناپسند کیا بات کرنے سے۔ لیکن یہاں بہو نے جب کہا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خوشی محسوس ہوئی۔ کہا تم لوگ کیا کھاتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، نیک بہو نے جواب دیا، اسماعیل علیہ السلام کی دوسری بیوی نے جو بڑی شکر گزار تھی، کہا گوشت کھاتے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا پیتے ہو؟ جبکہ یہ سوال پہلی بہو سے نہیں کیا گیا، کیونکہ ناشکری تھی اور اس نے بدخلقی کے انداز سے بات کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا پیتی ہو؟ بتایا پانی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما۔ جو بہو اچھے سے بات نہ کرے، سسر وغیرہ بھی اس سے اچھے سے بات نہیں کرتے، تو اپنے شوہر سے شکایت کرتی کہ دیکھو فلانے کی بیوی سے جو ہے ہمارے سسر بہت اچھے سے بات کرتے ہیں اور ہم سے تو اچھے سے بات ہی نہیں کرتے۔ بھئی بہو اگر اچھے سے بات کرے گی تو ساس سسر بھی اچھے سے بات کریں گے۔ بہو اپنے ساس سسر کو اپنے والدین کا درجہ دے گی تو وہ بھی اس کو عزت کے ساتھ رکھیں گے۔ آپ دیکھیے، واقعہ دیکھیے، گھر ایک ہے، شوہر ایک ہے، ماحول ایک ہے، کھانا پینا ایک ہے۔ ایک بیوی نے کہا یہاں کوئی اچھا حال نہیں ہے، کھانے پینے کا اچھا انتظام نہیں ہے۔ دوسری بیوی نے کہا بہت حال اچھا ہے، ہم گوشت بھی کھاتے ہیں اور پانی بھی پیتے ہیں اور اللہ کا بہت بڑا شکر ہے۔ ساس سسر کی دعا ہر بہو کو نہیں ملتی۔ آپ ذرا غور کیجئے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ساس سسر میں غلطی نہیں ہوتی ہے، غلطی ان میں ہوتی ہے، لیکن میں بہوؤں کے متعلق بتاتا ہوں کہ دو بہوؤں کا تذکرہ اس حدیث کے اندر موجود ہے جو صحیح بخاری کی روایت ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ساس سسر کی دعا ہر بہو اور ہر بیٹے کو نہیں ملتی۔ کس بہو اور کس بیٹے کو ملتی ہے؟ جو ملنسار بہو ہوتی ہے، اخلاق مند ہوتی ہے، اسی کو ملتی ہے۔ تو دوسری چڑھتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو کبھی ہمارے بچوں کے لیے ہمارے لیے دعا نہیں کرتے، اس کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ وہ ہمیشہ ساس سسر کی خدمت کرتی ہے، محبت کے ساتھ پیش آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں مکہ میں اناج میسر نہیں تھا، اگر اناج بھی ان کے کھانے میں ہوتا تو آپ اناج کے لیے برکت کی دعا کرتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ساس سسر اگر کسی کو دعا دے دیں تو اس کی زندگی سنور جاتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ والدین کی دعا بچوں کے حق میں رد نہیں کی جاتی۔ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ہیں، ایک مسافر کی دعا، ایک مظلوم کی بد دعا، اور ایک والد کی دعا کس کے حق میں؟ بیٹے کے حق میں، یا ماں کی دعا بچوں کے حق میں۔
اور یہ مائیں دعائیں کب دیں گی؟ جب آپ نیک بیویوں کا انتخاب کریں گے، گھر میں نیک عورت چھوڑ کر جائیں گے، تب نہ وہ آپ کو آپ کے والدین کی دعا دلائے گی، ورنہ آپ کتنا بھی اچھا سلوک کیوں نہ کریں، آپ کی بیوی اگر آپ کے والدین کو پریشان کرتی ہے تو آپ اپنے والدین کی دعا نہیں حاصل کر سکتے۔ اس لیے شکر گزار عورت کا انتخاب کرنا چاہیے جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں مکہ میں اناج میسر نہیں تھا، اگر اناج بھی ان کے کھانے میں ہوتا تو ضرور آپ اس میں بھی برکت کی دعا کرتے۔ صرف گوشت اور پانی پر گزارا کرنا مکہ کے سوا کسی زمین پر بھی موافق نہیں پڑتا۔ یہ مکہ ہی ایسی جگہ ہے جہاں پہ صرف گوشت اور پانی کے ذریعے آدمی گزارا کر سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ نہیں گزارا کر سکتا کہیں دوسری جگہ پہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے ان سے فرمایا جب تمہارے شوہر آ جائیں تو ان سے میرا سلام کہہ دینا، اور ان سے کہہ دینا کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ باقی رکھیں۔ یہ بہو سے گفتگو ہوئی، ابراہیم علیہ السلام نے بہو کو دعا بھی دیا، اور اس کے بعد جب جانے لگے تو کہا کہ جب تمہارے شوہر آ جائیں اسماعیل علیہ السلام جو میرے بیٹے ہیں ان سے سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو باقی رکھیں۔ جب اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو پوچھا اے عورت کیا یہاں کوئی آیا تھا؟ تو شکر گزار بیوی نے جواب دیا جی ہاں، ایک بزرگ آئے تھے، بڑی اچھی شکل و صورت والے تھے۔ پہلی نے کہا بڈھا سڈھا ایک آیا تھا چلا گیا، کچھ بات کر رہا تھا، حال چال پوچھ رہا تھا، میں نے ایسے ایسے کہا کہ اچھا حال نہیں ہے، بڑی مشکل سے گزر ہو رہا ہے، لیکن اسی گھر میں اسی عورت کے جانے کے بعد اتنی جو ہے عورت دوسری عورت آتی ہے اور حالات وہی ہیں، حالات چینج نہیں ہوئے ہیں۔ دوسری عورت تعریف کرتی ہے، شکر گزاری کرتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اتنا اچھا جملہ استعمال کرتی ہے، کہتی ہے ایک بزرگ بڑی اچھی شکل و صورت کے آئے تھے۔ جب بہو اپنے ساس سسر کی عزت کرے گی تو بچے بھی اپنے دادا دادی کی عزت کریں گے، اور جب بہو عزت نہیں کرے گی تو نہ بچے شوہر کی عزت کریں گے اور نہ ساس سسر کی عزت کریں گے۔ یہاں دیکھیے ایک بزرگ بڑی اچھی شکل و صورت کے آئے تھے، کس نے کہا؟ شکر گزار بہو نے کہا۔ ناشکری بہو نے کیا کہا؟ ایک بڈھا سڈھا آیا تھا چلا گیا، ایسا ایسے پوچھ رہا تھا۔ بیوی نے آنے والے بزرگ کی تعریف کی۔ ایک نے کیا کہا؟ بوڑھا سورا شخص آیا تھا، اور ایک نے کیا کہا؟ ایک بزرگ بڑی اچھی شکل و صورت کے آئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام وہی ایک ہی شخص ہیں ابراہیم علیہ السلام، ایک نے بڈھا سڈھا کہا اور ایک نے کہا بڑی اچھی شکل و صورت کے بزرگ آئے تھے۔ بڑے محبت کے انداز سے اس نے بات کیا اور اچھے انداز سے ان کے بارے میں تبصرہ کیا۔ پھر انہوں نے مجھ سے آپ کے متعلق پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہیں؟ دوسرا سوال یہ کیا کہ اسماعیل کہاں ہیں؟ میں نے بتایا کہ روزی کی میرے لیے روزی تلاش کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا تمہاری گزر بسر کا کیا حال ہے؟ تو شکر گزار بہو نے کہا میں نے بتایا کہ ہم بڑی اچھی حالت میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام جب واپس آئے تو دریافت کیا کہ کیا انہوں نے تمہیں کوئی وصیت بھی کی تھی؟ ہمارے ابا جب جانے لگے تھے تو کیا انہوں نے کوئی وصیت بھی کی تھی کہ وصیت کر دینا، بتا دینا میری طرف سے اسماعیل کو؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ کہا کیا وصیت کی تھی؟ کہا کیا وصیت کی تھی؟ کہا انہوں نے وصیت کی تھی کہ اسماعیل علیہ السلام جب آ جائیں تو ان سے کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ باقی رکھیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یہ بزرگ کوئی اور نہیں تھے، یہ میرے والد محترم تھے، تم نے بڑی اچھی خاطر تواضع کی، بڑی عزت کی ان کی، اور بڑے اچھے انداز سے تم پیش آئے، بڑی اچھی تم نے گفتگو کی، تمہارے ذریعہ ہم کو ہمارے گھر والوں کو دعائیں ملی ہے۔ یہ بزرگ میرے والد محترم تھے اور چوکھٹ تم ہو، وہ مجھے حکم دے گئے ہیں کہ میں تمہیں اپنے پاس نکاح میں باقی رکھوں۔ باپ کے بارے میں تفصیل سے وہی بیٹا پوچھتا ہے جو باپ سے محبت کرتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام آنے کے بعد بہو سے اپنے ابا کے بارے میں اتنا زیادہ سوال کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے۔ بہو کے بارے میں نہیں پوچھا تم کیسی تھی کیسی نہیں تھی، بلکہ پہلے باپ کے بارے میں سوال کیا کہ ہمارے ابا اگر آئے تھے تو ان کی کیا حالت اور ان کی کیا کیفیت تھی۔ بہرحال ہر حال میں والدین کی عزت کرنا، ان سے محبت کرنا ضروری ہے۔ تو ایک جو ہے ایک مختصر سا واقعہ ہے، لیکن اس واقعے میں بہت ساری نصیحتیں ہمارے لیے، آپ کے لیے ہیں، ہمارے گھر کی بہوؤں کے لیے اور بیویوں کے لیے ہیں، ساس سسر کے لیے ہیں کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام
کا خاندان تھا کہ اس میں ابراہیم علیہ السلام ایک سسر تھے، اسماعیل علیہ السلام شوہر تھے، اور ان کی 2 بیویاں تھیں جو ابراہیم علیہ السلام کی بہویں تھیں، کس طرح سے ان کا تعلق تھا اور کس طرح کی وہ زندگیاں گزارتے تھے۔ ایک ہی گھر میں 2 بہوؤں کا گزر بسر ہوا، ایک نے ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جو ہے اسماعیل جیسے پیغمبر کی زوجیت سے نکال دیا، اور دوسرے نے شکر گزاری کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر و برکت سے نوازا۔ اب آئیے آخر میں تھوڑی سی بات رہ گئی ہے، وہ ہے خانہ کعبہ کی تعمیر۔ انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے ذبح کا واقعہ جو قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے وہ اگلے درس میں پیش کیا جائے گا، چونکہ تفصیل یہاں پہ آ گئی کہ اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے، پھر ان کی شادی ہو گئی، پھر ان کے پاس ایک کے بعد دیگرے 2 بیویاں آئیں، تو جوانی کے بعد ایک اور کام ہوتا ہے ان دونوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ لیتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں کو اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اس دوسری بہو سے ملاقات کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، اور کافی دنوں کے بعد پھر واپس آتے ہیں۔ جب کافی دنوں کے بعد واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب ایک درخت کے نیچے تیر بنا رہے ہیں۔ بڑے بہادر تھے اسماعیل علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام پھر دوبارہ ایک لمبی مدت کے بعد جب واپس لوٹتے ہیں تو اسماعیل کو دیکھتے ہیں کہ زمزم کے قریب ایک درخت کے نیچے تیر بنا رہے ہیں، جہاں پہلی بار انہیں چھوڑ کر گئے تھے ہاجرہ کے ساتھ۔ جب سے اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک لمبے زمانے کے بعد دیکھا تو ان کی طرف کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر بھاگے، ابا آ گئے، ابا آ گئے، ابا آ گئے۔ اللہ اکبر! کتنا پیار تھا اسماعیل اور ابراہیم میں، اس کے باوجود اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم اسماعیل کو میری راہ میں قربان کر دو۔ اللہ اکبر! آج ہم تھوڑی تھوڑی باتوں کے لیے اپنے بیوی کی محبت کو اور اپنے بچوں کی محبت کو اور اپنے والدین کی محبت کو اللہ کے حکم کے خلاف مقدم کر دیتے ہیں، لیکن یہاں دیکھیے کتنا پیار دونوں کا آپس میں تھا کہ ایک لمبے زمانے کے بعد اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابو کو آتے ہوئے دیکھا تو دوڑ پڑے، کھڑے ہو گئے بڑے پیار سے، مارے خوشی کے۔ جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور ایک بیٹا اپنے باپ کے ساتھ محبت کرتا ہے، پھر وہی طرز عمل ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اختیار کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسماعیل ادھر آؤ، اسماعیل ادھر آؤ، آج تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا ابو جان کیا حکم ہے، اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اسی مقام پر ایک اللہ کا گھر بناؤں، اور آپ نے ایک اور اونچے ٹیلے کی طرف اشارہ کیا، کہا جو اونچا ٹیلا ہے اس کے چاروں طرف سے دیوار بنانا ہے اور یہاں گھر اللہ کا تیار کرنا ہے۔ چنانچہ اس وقت دونوں نے بیت اللہ کی بنیاد پر عمارت تعمیر شروع کی۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے اور بوڑھے باپ ابراہیم تعمیر کرتے جاتے تھے۔ جب دیواریں بلند ہو گئیں تو اسماعیل علیہ السلام پتھر لائے جس پر پیر رکھ کر کے ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی دیوار بلند جب ہو گئی تب اس پر پتھر رکھا تاکہ بلندی پر پہنچ جائیں، اور یہی وہ پتھر ہے جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے جو آج تک موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو وہ پتھر اتنا پیارا ہو گیا جس پر ابراہیم کے قدم پڑے تھے، ابراہیم کے پیر پڑے تھے، کہ اس پتھر کو ہمیشہ کے لیے اللہ رب العالمین نے محفوظ کر لیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کرنے لگے۔ اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق بنا رہے ہیں، اخلاص میں کوئی بھی کمی نہیں ہے۔ اس کے باوجود دونوں روتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یاد کرو جب جوان بیٹا اور بوڑھا باپ دونوں مل کر کے، صرف 2 لوگ مل کر اللہ کا گھر بنا رہے تھے اور اللہ رب العالمین کے گھر کی بنیاد بلند کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اے رب العالمین ہمارے اس نیک عمل کو قبول کر لے، اخلاص میں کوئی کمی نہیں، پھر بھی ڈر کتنا اللہ کا، خوف کتنا اللہ کا۔ آج ہمارے اندر کتنی ریاکاری پائی جاتی ہے، کتنا دکھاوا پایا جاتا ہے۔ یہاں دونوں ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ریاکاری کا کوئی شائبہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ان دونوں کے علاوہ کوئی اس کام کو کرتے ہوئے دیکھ نہیں رہا ہے۔
پھر بھی وہ دونوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم کہ اے پروردگار ہماری اس خانہ کعبہ کی تعمیر کو، ہم دونوں کی تعمیر کو قبول فرما لے، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اور اسی طرح سے ہماری توبہ قبول فرما، توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور آج کے درس میں جو باتیں بہوؤں سے متعلق اور سسر سے متعلق اور شوہر سے متعلق ہوئی ہیں، ان کی روشنی میں اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما، اپنے نفسوں پر قابو اور کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں خاص طور سے فتنوں کے اس دور میں نمازی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، گناہوں سے بچنے والا بنا دے، ہر طرح کی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔